والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حضور پر نور شافع یوم محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حد درود السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ محبوب فرما دیجئے لا مگر میرے قرابت والوں سے محبت کرنا۔ آج کا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی شان ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر محبوب علیہ السلام نے
صحابہ کرام کو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میں تم سے دین اسلام کی تبلیغ پر کوئی اجر یا معاوضہ طلب نہیں کرتا، مگر کام صرف اتنا ہی الا المودۃ فی القربى کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرنا۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے لا اسألکم کیوں کہا؟ کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جہاں سے ہر سائل کو خیرات ملتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ منگتے جبریل علیہ السلام جیسے بھی ہیں، فرشتے بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی دربار کے منگتے ہیں، لیکن پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا لا اسألکم، اصل میں مقصد یہ تھا کہ میرے صحابہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے جو مقام تمہارے نبی کو عطا فرمایا اس مقام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو خود دینے والا ہو وہ کسی سے کیا مانگے گا۔ فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری بارگاہ بڑی بلند ہے کیونکہ میرے در پر سائل، جہاں پہ انسان میرے در پر آ کر سوال کرتے ہیں مانگنے کے لیے، وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی میری بارگاہ میں حاضر ہو کر مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، اور میرے صحابہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، اے میرے صحابہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے مقام پر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا بے شک اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے لیذھب، تاکہ دور کر دے، عنکم الرجس اہل البیت، آپ کی اولاد سے پلیدی کو، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور فرمایا کہ پاک کر دے آپ کی اولاد کو جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اندر کون سی اہل بیت کا ذکر ہوا کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا ہے ان سے پلیدی کو دور کرنے کا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد امام حسن و حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب یہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں پلیدی کو تیرے حسن سے بھی دور کر دوں، تیرے حسین سے بھی دور کر دوں، اور تیرے علی سے بھی دور کر دوں، تیری بیٹی فاطمہ الزہرا سے بھی پلیدی کو دور کر دوں۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا کہ پلیتی پہلے موجود تھی پھر اس کو دور کیا گیا؟ فرمایا نہیں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا کہ میرے محبوب کا گھرانہ تو پہلے ہی سے پاک تھا، میرے محبوب کے گھر کا بچہ بچہ پاک تھا، حسن بھی پاک تھا، حسین بھی پاک تھا، علی بھی پاک تھے، فاطمہ الزہرا بھی پاک تھی،
لیکن پلیتی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب آپ کی اولاد کے قریب میں پلیتی کو آنے ہی نہ دوں، آپ کی اولاد کے قریب میں پلیتی کو آنے ہی نہ دوں۔ اور اس آیہ مبارکہ سے مراد مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ سے مراد 5 تن پاک ہیں، یعنی کہ ایسے تن 5 کہ جو پاک ہیں۔ اور ہم اہل سنت جماعت اس بارے میں بیان بھی کرتے ہیں کہ 5 تن پاک سے مراد کون سی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے پاک کرنے کا ارادہ کیا۔ 5 تن پاک سے مراد حضرت امام حسن پاک، امام حسین پاک، حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، اور 5ویں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ تو ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ 5 تن پاک، کہ یہ ایسے 5 تن ہیں کہ جو پاک ہیں، اور سرکار کی احادیث مبارکہ کئی ان کی شان میں نازل بھی ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کے اندر حضرت حسن کو بھی داخل فرمایا، حسین کو بھی داخل کیا، اور اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بھی داخل کیا، حضرت علی کو بھی شامل کیا۔ پھر سرکار صلوات والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے یا اللہ پلیتی کو دور فرما۔ ایک تو حدیث مبارکہ یہ ہے، لیکن اگر ہم قرآن پاک کی روح سے دیکھیں کہ 5 تن پاک سے کیا مراد ہے، ایک آیہ مبارکہ یہ امام حسن حسین حضرت علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان بیان کرتی ہے، لیکن قرآن پاک ایک دوسری آیہ مبارکہ جس کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اصحاب بدر کا واقعہ ہے۔ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ پر آسمان سے پانی نازل فرمایا اور آپ کے اصحاب پر نازل فرمایا، مَاءً لِيُطَهِّرَكُم وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ، اور مقصد کیا تھا وہ پانی اتارنے کا؟ مقصد یہ تھا کہ محبوب کہ جس طرح تیری اہل بیت پاک ہیں، ہم نے آپ کے اصحاب بدر کو بھی اسی طرح پاک فرما دیا ہے۔ ہم نے ان سے بھی جو شیطان کی نجاست ہے، ہم نے شیطان کی پلیدی کو محبوب آپ کے اصحاب بدر سے بھی ہم نے دور فرما دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت حضرت امام حسن پاک، حسین پاک، حضرت علی پاک، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پاک ہیں، اس طرح سرکار کے 4 یار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، 4 یہ نفوس قدسیہ، اور 5ویں سرکار کی ذات۔ تو جس طرح وہ 4 نفوس قدسیہ قرآن پاک کی روح سے پاک ہیں، اس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ 4 صحابہ بھی قرآن پاک کی دلیل سے پاک ہیں۔ فرما کہ جس طرح میرے نبی کے اہل بیت پاک ہیں، اسی طرح میں نے اپنے یار کے 4 یاروں کو اسی طرح ہی پاک فرما دیا ہے۔ فرمایا کہ نہ ان کے نزدیک پلیدی آئے گی، اور میں نے ایسا پاک کر دیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک 5 تن پاک وہ ہیں جو گھر والے ہیں، ایک 5 تن پاک وہ ہیں جو گھر والے ہیں، اور دوسرے 5 تن پاک وہ ہیں جو در والے ہیں۔ ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ہم در والوں کو بھی پاک مانتے ہیں، اور ہم سرکار کے گھر والوں کو بھی پاک مانتے ہیں۔ تو حضرت امام حسن حسین پاک کا جو مقام ہے، جو حضرت علی کا مقام ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جو مقام ہے، اگر اس کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو اس کے لیے کافی وقت جو ہے وہ درکار ہے۔
آج ہم تھوڑا تھوڑا ذکر، کیونکہ محرم آنے والا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عموماً محرم الحرام کے مہینے کے اندر سرکار کی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور کیوں نہ ذکر ہو جن لوگوں نے دین کے لیے قربانیاں دی اور دین کو وہ زندگی بخشی کہ قیامت تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی تھی، نہ ایسی کوئی قربانی پیش کر سکے گا، نہ کر سکا، نہ کر سکے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی دین کو زندگی بخشی کہ قیامت تک کوئی دین کو مٹا نہیں سکتا۔ تو خصوصاً محرم الحرام کے مہینے کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، تو آج سے ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کی شان کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا کہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی درود پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ کس پر درود پڑھتے ہیں؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کس پر درود پڑھتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ اب آگے حکم ملا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا ایمان والو تم بھی یہی کام کرو، میرے محبوب کی ذات پر سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو۔ اب جس وقت یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا قد علمنا کیف نسلم علیک، محبوب ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ کی ذات پر سلام کیسے پڑھنا ہے، السلام علیک ایھا النبی، کیونکہ ہم نے آپ سے تعلیم لی ہے، ہم نے آپ سے نماز سیکھی ہے، ہم نے نماز کے اندر یہ بات تو ہم نے سیکھ لی ہے، قد علمنا، محبوب ہم نے یہ بات تو سیکھ لی ہے کہ کیسے آپ کی ذات پر سلام پڑھنا ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں فکیف نصلی، محبوب اب ہم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیجیے۔ سلام پڑھنا تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ذات پر کیسے سلام پڑھنا ہے، اب محبوب ہم آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں درود پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں کہ ہم کیسے درود پڑھیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا میرے صحابہ اگر درود پڑھنا ہے میری ذات پر، جہاں پہ میری ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے وہاں پہ میری اولاد پر بھی درود بھیجنا۔ جب تم میری اولاد پر درود پڑھو گے تو میری ذات راضی ہو جائے گی، اور جب تم مجھ پر درود پڑھو گے اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی، اللہ کی ذات راضی ہو جائے گی۔ حضرت امام فخر الدین رازی بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کے اندر درود نہ پڑھا اس کی نماز ہی نہ ہوئی، جس نے نماز کے اندر درود نہ پڑھا اس کی نماز نہ ہوئی۔ پھر وہ آگے فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کی اولاد پر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر درود پڑھنے سے اللہ نماز کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ نماز کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تم دعا مانگو تو پہلے میری ذات پر درود پڑھو، پہلے میری ذات پر درود پڑھو، پھر درود پڑھنے کے بعد جو تم دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر درود پاک پڑھنے کے صدقے سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا وہ مقام ہے کہ جب بھی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو سرکار کی اولاد پر بھی اس کو درود پڑھنا پڑتا ہے۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ساتھ سرکار کی اولاد کی محبت ہونا بھی ضروری ہے۔ اب بندے کے دل کے اندر سرکار کی اولاد کا بغض ہو، نفرت ہو، نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، اگر دل میں بغض آل نبی ہو، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ ہی کسی اور چیز وہ اس کی قبول ہے۔ اگر دل میں محبت رسول ہو اور محبت رسول کے ساتھ اللہ کے نبی کی اولاد کی بھی محبت ہو، تو رب نے اعمال کو نہیں دیکھنا، رب نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ میرے نبی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، میرے نبی کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرض ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی دلیل سے یہ ثابت ہے کہ جہاں پہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہو، جہاں پہ بھی رہنے والا کوئی سید ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا یہ قرآن کا حکم بھی ہے، محبوب کا فرمان بھی ہے۔ آپ نے حدیثیں سنی ہیں، اکثر ہم بیان بھی کرتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں دنیا میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، جو ان دونوں سے رشتہ اپنا رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد موجود ہے، وہاں پہ قرآن بھی موجود ہے اور سرکار کی محبت بھی موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، ایک میری محبت سکھاؤ، ایک میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور ایک فرمایا قرآن سے محبت سکھاؤ۔ جب تمہاری اولاد کو تم یہ تعلیم دو گے کہ تمہاری اولاد کے دلوں کے اندر میری محبت بھی ہوگی، میری اولاد کی محبت بھی ہوگی اور قرآن کی محبت بھی ہوگی، کبھی تمہاری اولاد گمراہ نہیں ہوگی۔ سرکار نے فرمایا تعلیم دو اپنی اولاد کو۔ تو فرمایا کہ کیف نصلی، محبوب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح درود پڑھو کہ جہاں پہ میری ذات پر درود پڑھو اسی طرح میری اولاد پر بھی درود پڑھو۔ قرآن پاک کے دوسرا مقام وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، قرآن پاک کے اندر اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ ہے، ایک یہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ سرکار نے ہجرت فرمائی اور سرکار نے علی کو فرمایا، علی میرے بستر پر آرام کرو، صبح اٹھنا اور مکے والوں کی امانتوں کو دے کر پھر میرے پاس مدینے میں آ جانا۔ اب جس وقت حضرت علی کلم اللہ تعالی وجہہ الکریم، کتنے عظیم صحابی ہیں کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر لیٹنے کا موقع ملا، جس چارپائی پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور جس بستر کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سویا کرتے تھے، سرکار نے فرمایا علی یہ بستر بھی وہی ہے، یہ چارپائی بھی وہی ہے، علی اس پر آرام کر لو، علی اس پر آرام کر لو۔ حضرت علی آرام فرما رہے تھے تو اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا، اب کفار باہر کھڑے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے سرکار چلے گئے، حضرت علی سرکار کے بستر پر تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا، جبریل، میکائیل، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے علی کو اپنے بستر پر لٹایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کیا میرے فرشتوں علی نے سودا کیا میرے یار کے ساتھ، علی نے سودا کیا ہے میرے یار کے ساتھ۔ اب علی بھی جانتا ہے کہ یہ بستر وہ بستر ہے جو بستر موت ہے، بہت دشمن ہے، لیکن علی نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، محبوب کی رضا پر، محبوب کی
رضا پر اور محبوب کی محبت میں میرے یار کے بستر پر لیٹ گئے۔ اے جبریل تو بھی چلا جا، میکائیل تو بھی چلا جا، جا میرے یار کے علی کی حفاظت کرو، میرے محبوب علیہ السلام کے علی کی حفاظت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آ گئے۔ اب جبریل علیہ السلام جو تھے وہ تھے حضرت علی کی سر کی طرف، اور میکائیل علیہ السلام تھے حضرت علی کے پاؤں کی طرف۔ یہ پہرا دینے والے دو سپاہی آپس میں بات کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کیا شان ہے علی کی، کیا شان ہے علی کی؟ حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا حضور کیا شان ہے؟ کہا شان یہ ہے کہ جب علی نے محبوب کی ذات کے ساتھ اپنی جان کا سودا کیا، رب کائنات نے علی کی شان میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ کیا شان ہے علی کی کہ علی نے محبوب کی ذات کے ساتھ سودا کیا، اور اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے علی کی شان میں قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل کر دی، اور کہا خوشخبری ہے علی کے لیے، خوشخبری ہے علی کے لیے کہ اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے علی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت تک جو قرآن پڑھتا رہے گا علی کی اس قربانی کو یاد کرتا رہے گا، تو علی کی محبت کو بھی یاد کرتا رہے گا۔ اور یہ تھے سرکار علیہ السلام کے اہل بیت۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا علی میرے بعد تم ہادی ہو، میرے بعد تم کیا ہو؟ ہادی ہو، تم ہدایت دینے والے ہو۔ میرے بعد جس نے ہدایت لینی ہے، جب تک علی اپنے دل میں تیری محبت نہیں رکھے گا، جب تک اپنے دل کے اندر تیری محبت نہیں رکھے گا، علی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں چلے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس دل کے اندر میری محبت بھی ہو، عثمان حضرت ابوبکر صدیق کا اور عمر فاروق کا بغض بھی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دل ہو مومن کا، اگر علی کی محبت ہوگی تو ابوبکر صدیق کی محبت بھی ہوگی، عمر فاروق کی محبت بھی ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی، علی کی محبت بھی ہو، عمر کا بغض بھی ہو، صدیق اکبر کا بغض بھی ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں علی کی محبت ہوگی وہاں پہ صدیق کی محبت بھی ہوگی، عمر فاروق کی بھی محبت ہوگی۔ یہ تھی محبت، صحابہ کرام کی آپس میں محبت تھی۔ موضوع ہے نا اہل بیت، پنجتن پاک۔ ایک پنجتن پاک تھے سرکار کے گھر والے، اور ایک پنجتن پاک تھے سرکار کے در والے۔ تو فرمایا کہ جس طرح میرے گھر والوں سے محبت کرنا تمہارے لیے فرض ہے، اسی طرح میرے ان صحابہ سے جو میرے در والے ہیں ان سے محبت کرنا بھی تمہارے لیے فرض ہے۔ میرے صحابہ سے محبت کرو۔ اور یہ یاد رکھنا، جو حضرت علی کی محبت میں آ کر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کے آگے بیٹھے وہ بھی عظمت والے ہیں، جو سرکار کے پیچھے بیٹھے وہ بھی عظمت والے ہیں، جو سرکار کے کاندھوں پر سوار ہوئے وہ بھی عظمت والے ہیں، اور جن کے کاندھوں پر سرکار سوار ہوئے وہ بھی عظمت والے ہیں۔ جن کے کاندھوں پر سرکار سوار ہوئے، ہجرت کی رات صدیق اکبر نے محبوب علیہ السلام کو کاندھوں پر اٹھایا تھا نا۔ ہجرت کی رات محبوب علیہ السلام کو کاندھوں پر صدیق اکبر نے اٹھایا تھا، اور محبوب کی ذات نے حسن اور حسین کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، اور پھر محبوب علیہ السلام کی ذات نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا۔ ہم کہتے ہیں علی بھی عظمت والا، حسین بھی عظمت والا، حسن بھی عظمت والا، صدیق اکبر بھی عظمت والا، عمر فاروق بھی عظمت والا، عثمان غنی بھی عظمت والا، علی بھی عظمت والا، سرکار کے سارے صحابہ عظمت والے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم سرکار کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں؟ پھر اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ ہم سرکار کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں،
اور آخری بات، ٹائم کیا ہو گیا یار، گھڑی غلط ہے، کیا ٹائم ہو گیا؟ 50۔ آخری بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حسن پاک حسین پاک بیمار ہو گئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام حضرت امام حسن اور حسین کی بیماری کا پتہ لینے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے گھر میں گئے حضرت فاطمۃ الزہرا کے۔ سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی نظر مان لو، علی نظر مان لو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ جو نظر ماننا نا صرف اللہ کے لیے نظر ہوتی ہے، اللہ کی نظر ہوتی ہے، پیروں فقیروں کی نظر نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نظر و نیاز جا کے پیش کرتے ہیں، نظر و نیاز، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہدیہ کہا کریں، اپنے پیر و مرشد کو دیں، وہ ہدیہ کہا کریں، یہ ہدیہ ہے حضور آپ کے لیے، نظر نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ نظر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، نہ کسی ولی کی نظر ہے، نہ کسی امام کی ہے، صرف اللہ کی نظر مانی جاتی ہے۔ اگر کسی ولی کی ہوتی، کسی نبی کی ہوتی تو سرکار علی کو فرماتے علی نظر مان لو کسی ولی کی۔ علی خود امام ہے ولیوں کے، اور جو حکم دینے والا ہے وہ امام الانبیاء، جو حکم سننے والا ہے وہ امام الاولیاء۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی نظر مان لو۔ آقا کیا مانے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کی نظر یہ مانو کہ یا اللہ ہم 3 روزے رکھیں گے، حسن کو بھی شفا مل جائے، حسین کو بھی شفا مل جائے، 3 روزے رکھیں گے۔ اب کیا ہوا؟ منت مان لی، اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے شفا دے دی۔ اب کھانا تیار ہوا، حضرت اماں فاطمۃ الزہرا نے ادھارے جو لے کر آئے تھے، حضرت علی ادھارے جو لے کے آئے تھے حضرت علی۔ بی بی فاطمۃ الزہرا، اماں فاطمۃ الزہرا نے کھانا تیار کیا، کھانا لگ گیا، دسترخوان لگ گیا۔ اب جس وقت کھانے لگے، بیت سے کسی نے آواز دی، اے اولاد نبی، اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد، میں بھوکا ہوں، مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، اگر کھانا مل جائے۔ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے عرض کی آقا یہ کھانا اٹھا کے مسکین کو دے دیں، ہو سکتا ہے بیچارے نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کھانا اٹھایا، جب آپ دسترخوان سے جانے لگے، حضرت حسن پاک حسین پاک اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر کہتے ابا جان اگر آپ یہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی اسی طرح تیار ہیں، اپنے حصے کی روٹی دے دیتے ہیں ساتھ۔ حضرت علی پاک نے سارا کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا۔ اب پانی پیا، روزہ افطار کر لیا۔ دوسرا دن آیا، پھر روزہ رکھا، پانی پی کے روزہ رکھا۔ ہمارے تو حوصلے پست ہو جاتے ہیں نا روزہ رکھنے کی وجہ سے، جناب بھوک لگ جائے گی، پیاس لگ جائے گی۔ اور اس روزے میں حسن بھی شامل تھا، حسین بھی شامل تھا۔ روزہ دوسرے دن رکھا گیا، پھر اسی طرح کھانا تیار ہوا۔ پھر جناب ایک قیدی آ گیا، کہنے لگا اے میرے نبی کے گھر والوں، میں قیدی ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ حضرت علی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ